अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाक भारत ताल्लुकात क्या उस हद तक कशीदा अभी भी मौजूद हैं, या फिर ये समझा जाए कि अमरीकी मदाखलत के बाद, और मदाखलत का मतलब ये कि जब से उन्होंने इस पूरे स्टैंड ऑफ के हवाले से अब बात करना शुरू की है और दोनों अतराफ़ में उन्होंने बात करना शुरू की है, तो क्या भारत की समझ आना शुरू हो गया है या नहीं, ये बात आज हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। या फिर जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। दूसरी जानिब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बात का इरादा किया गया है कि अगर किसी किस्म की भी भारत ने कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पहलगाम वाक़े के बाद भारत को एक बार नहीं बल्कि कई बार दो टोक ये बता दिया है, किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब और मुतनासिब से ज़्यादा दिया जाएगा। आज एक मशावरती इजलास भी हुआ जिसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बताया गया कि 5 मई को पार्लियामेंट का इजलास भी तलब किया गया है, यानी कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सफ़रा की आज मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हुई है, और जहां तक तैयारियों का ताल्लुक है उसके लिए तो पाक फ़ौज भी और हुकूमत वक्त ये कह चुकी है कि वो हर वक्त के लिए तैयार हैं। अमेरिका में तैनात हमारे सफ़ीर का भी ये कहना है कि पाकिस्तान की जो पेशकश की गई है कि जिसमें हमने ये कहा कि हम गैर जानिबदार पहलगाम वाक़े की तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, और बार बार ये कह रहे हैं इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और उन्होंने वहाँ पर भी ये वाज़े कर दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी मैली आँख से देखा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो सिंध तास मुआहदा है जिसे मुअत्तल किया गया है, उसके हवाले से भी खबरें हैं कि पाकिस्तान अब इस पर काम भी कर रहा है और कानूनी तौर पर इसके हवाले से जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए भी अब काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए कि क्या वाकई जंगी जुनून है मोदी सरकार का वो अभी भी बाकी है, या अमेरिका से बात करने के बाद अब इसमें कुछ हद तक कमी आई है। हमारे साथ इन फोकस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मैडम नगमाना हाशमी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नगमाना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या समझती हैं आप कि जितना अब मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से बात कर रहे हैं और भारत पर भी ये ज़ोर डाला गया है, अमेरिका की जानिब से भी कहा गया है कि वो रिस्ट्रेन का भी मुजाहरा करे, और तहकीकात के हवाले से भी कहा गया है पाकिस्तान को कि वो हर सूरत इसमें मावनत का किरदार अदा करे, आप समझती हैं कि जो जंगी जुनून है वो किसी हद तक कम हुआ है और जंग के बादल हटना शुरू हो गए हैं, या आप समझती हैं नहीं, भारत कभी भी किसी वक्त भी किसी किस्म का अटैक ज़रूर करेगा? बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें 2-3 बातें मुख्तसरन अर्ज करना चाहूँगी। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मेरी नाक़िस राय में जो मेरा अपना तज्ज़िया है उसके मुताबिक तो देखिए इन्होंने सारा ये जो खेल रचाया था, ये रचाया इसीलिए था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद होंगे और उनके होते हुए ये टेररिज्म का एक्ट होगा तो वो फौरन शायद खड़े होके कहें कि जी हम बिल्कुल इंडिया के साथ हैं और ये पाकिस्तान से टेररिज्म हुआ है। वो तो उनके मुंह से कहलवाना चाहते थे। तो पहला धचका तो इंडिया को उसी वक्त लग गया था जब उनके अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई बात नहीं कही, और दूसरा धचका उनको उस वक्त लग गया कि जब हमने ही फौरन कहा कि जी आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, लेकिन इस तरह बेबुनियाद इल्जामात हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा उनको धचका लग गया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अल्फाज में ये कह दिया कि ये एक मुतनाज़े इलाका है, जम्मू और कश्मीर का मसला बहुत पुराना है और इसको हल होने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो बातचीत के ज़रिए इससे हल करें। चौथी उनकी सुर्खी उस वक्त ही हो गई थी जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आई, और हर वक्त इंडिया ये कहता है कि जी पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है, ये बायलैटरल इशू है, ये हमारा टू टंग है, और उन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। तो ये और उनके गले पड़ गया थी तो ज्यादा इंटरनेशनलाइज हो गया है, और दोबारा ये सिक्योरिटी काउंसिल के उस पे क्या कहते हैं एजेंडे पे जाग गया है। और इसके अलावा
ایک دیکھیں جو پاکستانی قوم نے اس وقت، چاہے وہ فوج ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری ڈپلومیسی ہو، چاہے ہمارے ادارے ہوں یا جنرل پبلک ہو، اس دفعہ پاکستان کا جو آپ کہیں باڈی لینگویج ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ بہت مختلف ہے. اور وہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ ہم ایبسلیوٹلی کنونسڈ ہیں اور شور ہیں کہ ہمارا اس میں بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہم خود دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں اور ہمارے پاس بے انتہا ثبوت ہے. جہاں تک آپ کی جنگ کا سوال ہے تو دیکھیے جو ان کو سب سے بڑا دھچکا ملا ہے وہ آج ملا ہے، جس کا آئی تھنک آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ایک تو پہلے ہی چینی وزیر خارجہ کی ہمارے وزیر خارجہ سے بات ہو گئی جی بالکل، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل ہر وقت پاکستان کی سپورٹ کے لیے تیار ہے. ہماری آئرن فرینڈشپ ہے، ہمارا آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ چین بھی کشمیر کے تنازع میں ایک فریق ہے. صحیح. اور آج ان کے بہت ہی لرنڈ پروفیسر گاؤ جو بہت رسپیکٹڈ ہیں اور ان کی حکومت بھی بات سنتی ہے، دنیا بھی بات سنتی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے انڈین چینل پہ جس پہ انہوں نے بالکل انڈیا کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے بہت سارے چینی نیشنلز جو ہیں پاکستان میں ڈفرنٹ ٹیررسٹ اٹیکس میں مارے گئے. صحیح. ہم کبھی نی جرک ریئیکشن کر کے یہ نہیں کہا کہ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ انوالوڈ ہے اور اس کو پاکستان نے ہمارے لوگ مار دیے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں، بالکل، اور ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشنز بھی کی. اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے الزامات کی بھرمار نہ کریں. آپ کو جو ایک آفر دی گئی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ انویسٹیگیشن کریں. اور یہ مت بھولیں کہ ہم پاکستان کے آئرن بردرز ہیں اور ہم ہر وقت ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اگر دنیا میں کسی نے بھی پاکستان پہ کسی کی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم آہنی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. I think this is a very big message. اور یہ آپ ابھی یہ انٹرویو پڑھیں. جی یہ ایک تو بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اور اسی حوالے سے میں جنرل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. جنرل صاحب، آئی تھنک انڈیا کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے اور اس کے اسٹریٹجک پارٹنر میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے پاکستان پر بھارت کی جانب سے، سو چائنا جو ہے از گوئنگ ٹو بیک پاکستان. اس بات کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا ایک تو بلیم گیم مودی نے دیا، مودی سرکار نے کہ فوراً پاکستان کے اوپر پہلگام واقعے کی پورا بلیم ڈال دیا، ثبوت اب تک وہ کسی بھی کنٹری کو نہیں دکھا سکے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، یہ ریئلائزیشن ہے. اور شاید اسی لیے باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فری ہیں، آزاد ہیں، جب چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں پاکستان کو، جہاں چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں، ابھی تک کچھ کر نہیں پائے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے. اور ساتھ میں دوسرا ڈرامے کا پارٹ 2 یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے وزٹ سے کٹ شارٹ کر کے آئے تاکہ سعودی عربی بھی سمجھے کہ ہاں جی یہ بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. ان کی پالیسیاں جو ہے مودی صاحب کی ہم سب کو معلوم ہے ہیٹ پر مبنی ہیں، خون کے پیاسے ہیں. انہوں نے گجرات میں لوگوں کا قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا، اور اس کو بچر آف گجرات کا نام دیا گیا. امریکہ نے ان کو پرسنا نان گراٹا قرار دیا. ان کا داخلہ امریکہ میں بند تھا. جی یہی مودی صاحب ہے جو یہ. دوسری بات ہے ہمیں سمجھ رہی ہے ہیٹ کی پالیسی جو ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور جنرل ریجن دنیا کے لیے بھی خطرناک ہیں. یو ہیو سین ہٹلر کا ایک پالیسی تھی، مسولینی کی ایک پالیسی تھی. تو یہ جو اس قسم کی ہیٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس میں پوری دنیا پہ ان کا برا اثر پڑتا ہے. دوسرا پاکستان نے تو بہت میگنانیمسلی ابھی میڈم نے بھی بتایا کہ ہم نے کہا بھی اس کے آپ وہ کرا لیں انویسٹیگیشن. ہم کو چاہیے ہم کہیں کہ جعفر ایکسپریس کا بھی کرائیں، اور جو یہاں ہمارے چائنیز قتل ہوئے ہیں ان کا بھی کرائیں، اور جو باقی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں
اس کا بھی انویسٹیگیشن ایک کمیشن انٹرنیشنل بن جائے, اس پر دنیا کے نمائندے اور بھی ہوں, اب وہ سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. باقی رہا انویسٹیگیشن کا, سمجھوتا ایکسپریس پر انہوں نے کتنے لوگوں کی جانیں لے لی, زندہ جلا دیا ان کو, اس پر تو انکوائری ہوئی, سب کچھ ہوا, کیا ہوا اس کا؟ کوئی آدمی پکڑا گیا, کسی پہ بلیم لگا؟ ہندوستان ایک قدر صاحب میں نے سنا اس سلسلے میں خودکشی بھی کر لی تھی. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے سب کچھ. ایک واقعہ پیش آ گیا, آپ کہتے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی ختم ہو گئی, بھئی اس کا کیا تعلق ہے اس وقت انڈس بیسن ٹریٹی سے؟ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ آپ کو جانیں ضائع ہو گئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے, میرا تجربہ یہی بتاتا ہے مجھے, 250 کلومیٹر اندر جا کر کون آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اتنے لیئرز آف ڈیفینس ہے LOC پر اینڈ بیانڈ, اینڈ واٹ آر دیئر سیکورٹی فورسز ڈوئنگ. تو یہ تو مطلب کہ سامنے آ جائے گا. اس وقت جو ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہندوستانی زیادہ تر اٹھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ یا پاکستان. اچھا, لیکن یہ جو ادر پارٹس آف دا ورلڈ کا آپ نے ذکر کیا نا جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا, ہم تو بار بار تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے بنائیے, تحقیقات کیجئے, اور پاکستان جو ہے وہ بالکل آفر کر چکا ہے اس حوالے سے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ویکنس لگتی ہے, ہمیں نہیں دینی چاہیے ان کو کوئی آفر. they are blaming us, then they should just bring out all the culprits. دکھا دیں ہمیں, بتا دیں کہ بھائی کس نے کیا ہے, ہم کیوں بار بار ان کو آفر کرتے رہیں. دیکھیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے تمام واقعات جو پیش آئے ہیں ریسنٹلی یا ماضی میں, ان سب کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آ جائے, جس میں یونائٹڈ نیشنز کے لوگ ہوں, دوسرے لوگ ایجنسیز کے ہوں, پتہ چل جائے گا واٹ ہیپن ان سمجھوتا ایکسپریس. دہلی میں کس کے مکان جلائے گئے, مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, دلت کے خلاف کیا ہو رہا ہے, صحیح, سکھ کیوں ناراض ہیں آپ سے. تو یہ ساری باتیں نکل آئیں گی سامنے کہ یہ ان کی پالیسیز آف ہیٹ ہے, اور ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے یہ اس کا پرچار ہے. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی وہ واقعہ نہ کرو, بلکہ سارے واقعات کریں. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی کرو, ہماری کمزوری ہرگز نہیں ہے. ہم تو اوپن ڈور کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گی نغمانہ صاحبہ, دیکھیں لوگوں کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو جذبہ ہے پوری افواج پاکستان کے پیچھے, حکومت, ساری اپوزیشن جماعتیں, یعنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو گئی, ہمارے پارلیمان ہو گیا, لوگ ہو گئے, وہ اس ایک ایشو کے اوپر متحد ہیں اور وہ ریزالو نظر آتا ہے, وہ پوسٹرنگ نظر آتی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں لوگوں کو ایک شبہ رہتا ہے, اور اس پر ضرور آئیے گا کہ پاکستان کیونکہ ایک ویک اکانومی ہے, ظاہر ہے کہ ہم اپنی اکنامک کنڈیشنز میں اب بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. ایک بڑا ملک ہے, وہ کہتے ہیں ہماری گروئنگ اکانومی ہے, ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہیں. تو دنیا جو ہے وہ ہم پر کسی نہ کسی طرح حاوی ہو کے ہمیں پہلے کہے گی کہ آپ بیک آف ہوں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے اس وقت عالمی دنیا کے سامنے کہ یہ ایک وہ ایشو ہے کہ ہم بالکل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, کم از کم پہل نہیں کریں گے؟ جی بالکل, ہمیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں اور نہ ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اس پوائنٹ پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ بیسیکلی مودی صاحب نے اپنے ایگوئزم میں اور اپنی سپیریورٹی کمپلیکس میں جو اس وقت دنیا میں ہوا کا رخ ہے وہ اس کو سمجھنے میں تھوڑے سے ناکام ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس وقت کیونکہ کمپٹیشن چائنا انڈیا کا بڑھ رہا ہے, چائنا اور ہم چائنا سے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت ہماری شاید بہت بڑی پوزیشن ہے. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کریں, انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اس پاکستان نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے فائنینشلی اور ان ٹرمز آف ہیومن لائفز. اور نہ صرف یہ بلکہ امریکہ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود پاکستان کی تعریف کی کہ جی ہمارا کتنا اچھا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن جا رہی ہے. ابھی آپ کو نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ان کا وانٹڈ ٹیررسٹ جو تھا اس کو اپریہینڈ کرنے میں بہت ہماری ایجنسیز نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. ابھی دیکھیے مڈل آف مئی میں
बहुत बड़ा EU का डेलीगेशन आ रहा है। अभी मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा अमेरिकन का डेलीगेशन आया है, चाइना का डेलीगेशन आया है। ये जो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, तो देखिए पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से और जिस किस्म के हालात अभी जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक हालात और जो स्ट्रेटेजिक हालात चल रहे हैं, खास तौर पे अराउंड इंडियन ओशन एंड पैसिफिक, उसमें हमारी अहमियत एक बार फिर बहुत ज्यादा हो गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, और खास तौर पे दोनों जो मेजर कंपीटिंग पावर्स हैं उनके लिए। तो इस वक्त आंखें बंद करके इंडिया का साथ कोई देने को तैयार नहीं है। एवरीबडी हैज लुक्ड द अदर वे, इसीलिए उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और दूसरा, उनको ये भी बहुत अच्छी तरह इंडिया को मालूम है कि मोदी साहब उनको बहुत ही एक बंद गली में ले गए हैं और अब उनको कोई फेस सेविंग चाहिए। उसके लिए उन्होंने थोड़ी बहुत गोलाबारी की, तो उसका पहले से उनके मुकाबले में हमने बहुत ज्यादा भरपूर उसका जवाब दिया है। और हमने बिल्कुल देखिए, ISPR ने, हमारे मिनिस्टर्स ने, सबने कहा है कि हम बिल्कुल जंग के हक में नहीं हैं, क्योंकि जंग जो है वो तो बेसिकली कमजोर फरीक का आखिरी हरबा होता है। बेसिकली तो हिम्मत पीस के लिए चाहिए होती है। तो हम बिल्कुल पीसफुल रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीसफुल रहने की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी नहीं समझे आप। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर एक कदम एग्रेशन की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारे पास जवाब देने के लिए 10 कदम हैं। और बहुत अच्छी बात कही थी DG ISPR ने कि जी देखें, जंग शुरू करने का फैसला आपका हो सकता है जी, कार्ड्स आपके हाथ में हो सकते हैं, लेकिन जंग क्या रुख लेगी और कब खत्म होगी और जंग कहां होगी, उसका इख्तियार फिर पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल, इसी तो बात बिल्कुल सही। And morally and legally we are on a very, very high and solid ground in this, particularly where the Indus Water Treaty is concerned. All right, I'll come to that. I'll come to that. माना साहिबा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब हम वापस हाजिर होंगे तो ना सिर्फ इस पर बात करेंगे, बल्कि जो इस रीजन के अंदर मोदी ने समझने में गलती की कि हवा का रुख किधर है, इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।